علی الحسن صاحب اور آخری سوال کریں کیونکہ اور لوگ بہت منتظر ہیں بھائی. اچھا ایک بات، ایک الزام آیا، اس نے کہا جی یہ جو کنفیوز ہے وہ کہتا ہے کہ تاریخ میں ہم نے لیا ہے ہماری کس اس کنفرم کے بندے کا نہ تو ہے کیوں وہ عمر کا گورنر تھا نہ کنفوز عمر. دیکھیں بھائی دیکھیں کنفوز عمر کا گورنر تھا. عمر کا گورنر تھا مکے پہ. عمر کا گورنر تھا مکے پہ. آپ کیسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے؟ اور سب جو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو صحابہ، پہلی بات ہم تابعین کو بات کو چھوڑتے ہیں نا. تابعین کی تعداد تو بہت زیادہ ہے. صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ صحابہ کی تعداد خود ابن حجر عسقلانی کہتا ہے 1,20,000 سے زیادہ ہے. صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. 1 لاکھ. اس میں سے کتنوں کے نام تاریخ میں موجود ہیں؟ 6-7 ہزار کے نام موجود ہیں. 6-7 ہزار 8 ہزار صحابہ کے نام موجود ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو صحابی ہیں. اب تابعین کتنے ہیں؟ تابعین کتنے گزرے ہیں تاریخ میں؟ عمر کے کتنے غلام تھے؟ کیا سب ان کے غلام آپ کی کتابوں میں ان کے نام موجود ہیں؟ اگر کسی غلام کا نام آپ کے کتابوں میں نہیں ہے، ہمارے کتب میں موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیونکہ آپ کی کتاب میں آپ کو ذکر نہیں تو اس لیے وہ جھوٹا تھا. وہ جھوٹ ہے، وہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. تاریخ میں افراد بہت گزرے ہیں، صحابہ بہت گزرے ہیں، تابعین بہت گزرے ہیں. ان سب کے نام سب کتب میں موجود نہیں ہیں، بلکہ ان کے بہت قلیل ہیں جو سب کتب میں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سب صحابہ کے نسبت دیکھیں، اور جو صحابہ جن کے نام تاریخ میں ذکر ہیں، آپ ان کے احادیث، ان کے احوال چھوڑ دیجئے. احادیث احوال تو بہت کم کے موجود ہیں. جو ان کے صرف نام کے ذکر تک ان میں سے جو ان کی اصلی تعداد ہے اس سے بہت کم ہے. 1/20واں بھی کتب میں موجود نہیں. 1/20واں. اب تابعین کی طرف جب آتے ہیں، تابعین الا ماشاء اللہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اب اگر کسی آپ کے کتب میں کہہ دیں، اب اس نے سب کتب کی تحقیق بھی کیا. اب یہ بھی کہنا کہ اس کسی کتاب میں بھی نہیں ہے نا، کسی کتاب میں. یہ بھی ادعا کرنا ایک ایسے شخص کا ہے کہ بھئی وہ تم نے سب کتابیں پڑھی ہیں، تم نے سب کتابیں جانچ لی ہیں، سب کتابوں کا کہ آپ کسی کتاب میں نہیں ہے. بھئی اگر فرض بھی کریں کہ کسی کتاب میں بھی نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھوٹی شخصیت، اس کا ذکر نہیں ہے. آپ کی کتاب میں تو ہماری کتاب میں کئی کتابوں میں کنفوز کا ذکر موجود ہے. اچھا اس میں پھر یہ بات آ جاتی ہے کتاب سلیم میں جتنی باتیں ہیں، کتاب سلیم میں جتنی باتیں ہیں، اجازت ہے میں ایک جملہ کہہ دوں. کتاب سلیم میں جتنی باتیں ہیں وہ ہمارے کتب دوسرے کتب میں موجود ہیں. یعنی ابو بکر عمر سے براءت، ابو بکر عمر پہ احتجاج کے خلاف کتاب سلیم ہمارے پاس تو بالتواتر صحیح ہے ہمارے نزدیک، علماء کے نزدیک. جیسے وہ شہادت دیتے ہیں جناب نعمانی اور جناب تبرسی اپنے کتب میں، عظیم محدثین. اس کے علاوہ اس میں جو مطالب ہیں دوسری کتب میں بہت موجود ہیں، کافی میں موجود ہیں. الا ماشاء اللہ. تو اس میں شک کرنا وہ ایسی بات ہے جیسا آپ شاید یہ سوچتے ہیں کہ صرف کتاب سلیم ہمارے پاس ہے. یہ بات آپ لوگوں کی جہالت اور نادانی ہے. کتاب سلیم میں جتنی باتیں ہیں وہ دوسری کتب میں متفرقہ طور پر پڑھی ہیں، اور بہت دوسری کتب میں بہت ساری باتیں ہیں جو کتاب سلیم میں نہیں ہیں. تو یہ اس طرح کا حملہ کرنا الحمدللہ بعد میں سلیم سے لی، وہ کہتے ہیں کتاب سلیم سے لی. بہت سے باتیں ہیں جس میں کتاب سلیم کے موافق ہے اور کتاب سلیم سے نہیں لی گئی ہیں. بھائی بہت ساری کتاب، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ بہت مثلا ابو بکر عمر کے متعلق جو باتیں، غصب خلافت کے متعلق باقی باتیں، الا ماشاء اللہ سلیم اس زمانے میں پیدا نہیں ہوتا. امام صادق علیہ السلام سے اتنی روایات ہیں، امام کاظم، امام رضا علیہ السلام سے اتنی روایات کہ بے حساب ہیں. سلیم اس زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ بس وہ سلیم ہی کے کتاب میں موجود ہے. تعجب کی بات ہے آپ لوگوں میں. سلیم پرانا بندہ ہے. اب سلیم اس زمانے میں گیا تھا، دنیا میں تھا ہی نہیں. امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے مروی. آپ کہتے ہیں وہ سلیم سے لیا گیا. کیسے سلیم سے لیا گیا؟